السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 31 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ مسٹر شاہ نے غصے میں کہا، یہ مت سمجھو کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کل رات کیوں شراب پی تھی۔ کیا یہ اس لیے نہیں تھا کہ میرا آج شادی کر رہی ہے؟ شاہ خاندان بھی ایک اہم خاندان ہے۔ ہمیں تم جیسے مایوس نوجوان کیوں ملا؟ کہ کیمبریا میں عورتوں کی کمی ہے؟ تم میرا کے پیچھے دن رات دوڑتے رہتے ہو۔ میرا پوتا ایک رشتے میں بیک اپ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو تمہارے والدین اور مجھے تو شرم آتی ہے۔ دادا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا بیک اپ نہیں ہوں۔ میرا اور میں اچھے دوست ہیں۔ زارون نے بے چین ہو کر وضاحت دی۔ ونیزہ غصے میں بولی، اگر تم صرف اچھے دوست ہو تو پھر تم اس کے کہنے پر ہر وقت ہر جگہ کیوں جاتے ہو؟ جب تم پڑھائی کر رہے تھے تو تمہاری ڈائری میں بھی میرا کا نام بھرا ہوا تھا۔ ماما آپ نے میری ڈائری تک دیکھ لی؟ زارون غصے سے بولا، تم میرے بیٹے ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں دوسرے لوگ بے وقوف سمجھے۔ ونیزا نے بے چین ہو کر کہا، میں نے پہلے چشم پوشی کی تھی لیکن اب شہزام اس سے شادی کر ہے۔ تم بھی اتنے جوان نہیں رہے ہو، پھر تم نے اب یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ جب بھی باہر جاتی ہوں تو مجھے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ سمجھیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ٹھیک سے تربیت نہیں دی۔ مسٹر شاہ نے غصے سے کہا، مجھے فریہ کے بارے میں بھی سب کچھ پتا ہے۔ 4 سال پہلے وہ اوشر کارپوریشن میں قابل کاسمیٹک کیمسٹ تھی۔ صرف میرا کے ساتھ ذاتی رنجش کی وجہ سے تم نے اس پر کاپی کرنے کا الزام لگایا اور اسے سنت سے بلیک لسٹ کرا دیا۔ میں بوڑھا ہوں لیکن عقل سے محروم نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی کل رات تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہاری اپنی بدعمالی تھی جو تم یہ سب اپنے اوپر لائے۔ دادا، زارون بالکل مایوس تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کا اپنا خاندان فریہ کا ساتھ دے گا۔ کیا میں آپ کا سگا پوتا نہیں ہوں؟ میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھر عزت اور ایمانداری سے جینے کے باوجود مجھے تم جیسا پوتا کیوں ملا؟ مسٹر شاہ غصے سے میز پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے انکل، خالاؤں، بھائیوں اور بہنوں کو دیکھو، وہ سب عزت دار لوگ ہیں۔ ان میں سے کون ہے جو تمہاری طرح ہے؟ بابا جان، اتنا غصہ نہ کریں، اس سے آپ کی صحت پر اثر پڑے گا۔ ہارون نے مسٹر شاہ کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ تمہاری حرکتیں شرمناک ہیں۔ مسٹر شاہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر اچانک بولے، تم نے کہا کہ فریہ نے تمہیں پھنسایا تھا۔ چونکہ اس نے تمہاری اچھی شہرت کو خراب کیا تو تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ بدلہ؟ وہ مجھے کیا بدلہ دے گی؟ زارون نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دادا واقعی اس کی مدد کریں گے۔ اس سے شادی کر کے وہ تم سے شادی کرے گی۔ مسٹر شاہ نے آبری، حالانکہ شیخ خاندان کا مقام بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہی آخری راستہ ہے۔ زارون کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ فریہ سے شادی؟ یہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ جس لڑکی نے مجھے پھنسایا، میری عزت خاک میں ملائی، اب وہ میری بیوی بنے گی۔ زارون کے ذہن میں فریہ کی وہ تصویر گھومنے لگی جب اس نے غصے میں آ کر اسے زچ کیا تھا۔ فریہ نے غصے میں آ کر اسے نازک جگہ پر لات ماری تھی۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا تھا۔ اس درد کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تقریباً بے اولاد ہی مر جاتا اگر نشانہ تھوڑا اور آگے پیچھے ہو جاتا۔ اس دن زارون نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی فریہ کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی بدتر تھا جس کی وجہ سے آج اس کی پیشی لگی تھی۔ فریہ نے شرارت میں زارون کو ایک کمرے میں بند کر دیا، وہ بھی 5 عورتوں کے ساتھ۔ جب وہ سب باہر نکلے تو زارون کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ یہی وہ لڑکی ہے جو مجھے اس حال تک لائی اور اب دادا چاہتے ہیں کہ میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ اس کے اندر خوف اور غصے کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔
شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ روز کے تماشے، مجھے نوکر بنا کر رکھ دے گی، یہ شاید مزید عزت کا جنازہ نکالے گی۔ دارون کے تصور میں فریہ کا چہرہ ابھرا، تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جیسے کہہ رہی ہو اب تو تم میرے ہو زارون۔ زارون نے گہری سانس لی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب بس ایک برا خواب ہے، یہ لڑکی تو شیطان کی نانی ہے۔ زارون نے دانت پیستے ہوئے سوچا، یہ تو شادی کے بعد مجھے زندہ دفن کر دے گی۔ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک قیامت خیز تصورات ابھرنے لگے، لیکن مسٹر شاہ کے سنجیدہ لہجے نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زارون کی سوچ جیسے ایک دائرے میں گھوم رہی تھی اور ہر راستہ فریہ کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ زارون کی حالت دیکھنے کے لائق تھی، جیسے اسے کسی بھی لمحے بجلی کا جھٹکا لگنے والا ہو۔ یہ شادی نہیں، میری سزا ہے۔ زارون مکمل طور پر شاکڈ ہو گیا۔ فریہ سے شادی؟ نہیں نہیں دادا، آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا میں مذاق لگتا ہوں؟ مسٹر شاہ نے اسے گھوم کر دیکھا۔ مسٹر شاہ کی آواز میں وہ گرج تھی جو زارون نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ شیخ خاندان میلبرن کے سب سے بڑے مالدار خاندانوں میں سے ایک ہے۔ فریہ کا بھائی فہد بھی بہت قابل ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں شاہ کارپوریشن نے شیخ خاندان کے ساتھ چھوٹے پیمانے پر بہت تعاون کیا۔ تمہاری بہن نے کہا کہ فہد بہت قابل ہے۔ جب سے اس نے کمپنی کی قیادت سنبھالی، اس نے کمپنی کو کامیابی سے چلایا اور اسے مزید ترقی دی۔ ان کے خاندان کی شہرت بھی اچھی ہے، سوائے 4 سال پہلے فریہ اور کاشان کے معاملے کے۔ مسٹر شاہ نے لمحہ بھر کو رک کر زارون کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، پھر جیسے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لیکن میں نے اس کا پتہ لگایا ہے، وہ بے گناہ ہے اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زارون، ان کا لہجہ پتھروں کی طرح سخت ہو تھا۔ تم اور شہزام وہ تھے جنہوں نے مسئلہ پیدا کیا اور فریہ کی شہرت خراب کی۔ تم بھول گئے کہ تمہارے پاس بھی ایک بہن ہے۔ زارون کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، لیکن مسٹر شاہ نہیں رکے۔ تمہیں ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی؟ میرا کے بھائی نے فریہ کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا تم جانتے ہو، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اسے اپنے ساتھیوں کے سامنے برہنہ کر دیا، اور تم نے کیا کیا؟ مسٹر شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم جیسے بے حس انسان نے سچ کا ساتھ دینے کے بجائے کاشان اور میرا کا ساتھ دیا۔ تمہیں مر جانا چاہیے شرم سے۔ زارون کے دل پر جیسے ہر لفظ خنجر کی طرح لگ رہا تھا، لیکن دادا کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اگر تم سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو کم از کم خاموش تو رہ سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے برائی کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا۔ تم نے فریہ کے ساتھ وہ کیا جو ایک دشمن بھی نہ کرتا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا، پھر مسٹر شاہ کے الفاظ زارون کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ زارون کا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا اور اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ مسٹر شاہ نے ایک سرد سانس لی اور آخری کیل ٹھونک دی۔ اب تمہیں میرا کے بارے میں سوچنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی غلطی کا ازالہ کرو، اور وہ صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے، فریہ سے شادی کر کے۔ زارون کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ فریہ سے شادی؟ یہ الفاظ اس کے لیے سزا سے کم نہ تھے، لیکن دادا کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ جان گیا کیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ڈیڈ، موم، پلیز کچھ کہیں، دادا عمر کی وجہ سے دماغی طور پر کمزور ہو گئے ہیں۔ زارون نے بے بسی سے اپنے والدین کی طرف دیکھا، جیسے آخری امید کا دامن تھام رکھا ہو۔ ونیزا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر مسٹر شاہ کی طرف دیکھ کر بولی، فریہ شاید اس سے شادی نہ کرے۔ ہارون نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بھی ایسے لگتا ہے۔ یہ سن کر زارون کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اب سب کو میری فکر ہونی چاہیے یا نہیں؟ زارون نے دل ہی دل میں جل کر سوچا، واہ کیا زبردست والدین ہیں میرے۔ زارون کے ذہن میں فریہ کا مذاق اڑاتے ہوئے چہرہ گھوم گیا۔ اب یہ لوگ شاید یہ بھی کہیں گے کہ فریہ کو پسند آ گیا تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لگا جیسے وہ اس کے والدین نہیں بلکہ اس کی جگہ فریہ کے وکیل ہوں اور کہہ رہے ہوں۔
بیٹا فریہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تو بس تھوڑی جذباتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے تمہیں برہنہ چھوڑ دیا تھا تو شاید تم نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ زارون کا دماغ جیسے ابلنے لگا۔ ہاں جذباتی، وہ تو بم ہے بم۔ شادی کے بعد اگر میں نے برتن دھونے سے انکار کیا تو شاید مجھے چھت سے نیچے پھینک دے۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، فریہ کے فین کلب کے ممبرز۔ زارون نے جل کر سوچا۔ بس اب یہی سننا باقی ہے بیٹا، فریہ سے شادی کر لو اور اگر وہ کہے تو صبح اٹھ کر ناشتہ بھی بنا دینا۔ زارون نے بے یقینی سے والدین کی طرف دیکھا، جیسے امید کر رہا ہو کہ ابھی وہ ہنس پڑیں گے اور کہیں گے مذاق تھا بیٹا، ہم تمہیں ایسے جہنم میں نہیں تھے کھیل سکتے۔ لیکن جب وہ دونوں سنجیدہ ہی رہے تو زارون کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میں اس عورت سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ کوارا مر جاؤں۔ زارون غصے میں بولا اور فوراً بھاگ گیا۔ سب سے بدتر وہ گھر واپس آنے سے بھی انکار کر دے گا، یہ لڑکا۔ ونیزا نے اس کے واپس جانے کو دیکھ کر سر ہلایا۔ کیا اسے یہ نہیں پتا کہ کیمبریا کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کوئی اور ہوتا تو لیکن شیرازی خاندان کا کیا حال ہے؟ ماما جلد بازی نہ کریں، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ جیسمین نے انہیں تسلی دی۔ 7 اسٹار مینڈری ہوٹل میں سینچری کی سب سے لگژری شادی ہو رہی تھی۔ یہ 11:45 بجے کا وقت تھا جب صبرین اور عظیم ایک ساتھ آئے۔ کیا یہ صبرین اور عظیم ہیں؟ یہ والد اور بیٹی کیوں آئے؟ لاشاری خاندان اور سوری خاندان پرانے جاننے والے ہیں تو یہ معمولی بات ہے کہ عظیم کو مدعو کیا گیا، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ صبرین آئے گی۔ آخر کار وہ شیزام کی سابقہ بیوی ہے۔ ہائے ہائے، ایک سابقہ بیوی اپنی سابقہ شوہر کی شادی میں آ رہی ہے، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ مہمانوں کی سرگوشیوں نے ماحول کو زیادہ سے زیادہ پرجوش بڑھا دیا۔ شیزام جو مہمانوں کا پرتپاک استقبال کر رہا تھا نے سرگوشیوں کی ہلکی گونج سنی تو غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صبرین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حال میں داخل ہو رہی تھی اور جیسے ہی اس کی جھلک سب کی نظروں میں آئی، محفل پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ صبرین نے خوبصورت مگر نفیس لباس پہن رکھا تھا جو سادگی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے لباس کا رنگ مدھم زمردی سبز تھا جس پر نہایت باریک اور نفیس سنہری دھاگے سے بیل بوٹے گڑے ہوئے تھے۔ لباس کی لمبی آستینوں اور باریک گوٹے والے بارڈر پر پتلی سی زردی کی جھلک تھی جو روشنی پڑنے پر ہلکی سی چمک بکھیر رہی تھی۔ دوپٹہ ہلکے شفون کا تھا جس پر کناروں پر موتیوں کی باریک کڑھائی تھی جو ہر قدم کے ساتھ ہوا میں لہراتا اور اس کا پروقار چال کو مزید نکھارتا۔ جب سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اس پر پڑتی تو لباس میں چھنی سنہری جھلکیاں ایسے چمک اٹھتی جیسے کسی مصور نے قدرتی روشنی سے اسے خاص طور پر رنگا ہو۔ لباس کی نفاست نہ صرف اس کی دلکشی کو اجاگر کر رہی تھی بلکہ اس کے متناسب خط و قال کو بھی بے حد خوبصورتی سے نمایاں کر رہی تھی۔ صبرین کا چہرہ قدرتی حسن کا آئینہ تھا۔ اس کی صاف شفاف جلد پر ہلکی سی گلابی جھلک جیسے پھولوں کی تازگی ہو۔ اس کی گہری پروقار آنکھیں جن میں اعتماد اور معصومیت کا عجب امتزاج تھا، ہر دیکھنے والے کو لمحے بھر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی۔ اس کی لمبی چمکدار زلفیں کھلے ہوئے پھولوں کی طرح اس کے کندھوں پر بکھری تھیں جن کے نتیجے سے جھانکتی باریک سی مسکراہٹ نے شہزام سمیت سب کی نظریں جکڑ لی تھی۔ صبرین کی شخصیت میں ایک ایسی قدیم وجاہت اور شائستگی تھی جیسے وہ کسی پرانے عہد کی شہزادی ہو جس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا زیور تھی۔ اس کی چال میں ٹھہراؤ اور آنکھوں میں گہرائی تھی، جیسے وہ محفل کی شمع نہ ہوتے ہوئے بھی سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ شیزام کو لگا جیسے کمرے کی ساری روشنی صبرین کے گرد سمٹ آئی ہو اور باقی دنیا سب ایک دھندلا سا پس منظر بن گئی ہو۔ شیزام کچھ دیر کے لیے غافل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی شاندار لگے گی جب وہ ایسا لباس پہنے گی۔
اس کے قریب کھڑے تنویر نے کھنکا کر اسے یاد دلایا، صبرین یہاں کیوں آئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ عظیم آخرکار ایک سینئر تھا، اس لیے شہزام آگے جا کر ان کا استقبال کرنا پڑا۔ انکل عظیم؟ عظیم نے بے پرواہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف تمہارے دادا دادی کی وجہ سے آیا ہوں۔ صبری نے اپنے ہاتھ میں دعوت نامہ لہرا کر کہا، میں تم لوگوں کی دعوت پر آئی ہوں۔ سچ کہو تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میں تمہاری سابقہ بیوی تمہاری شادی کی دعوت موصول کروں گی۔ شہزام کا حسین چہرہ کچھ مرجھا سا گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ صبرین کو دعوت دے گا، تو پھر اسے دعوت کس نے بھیجی؟ جلد ہی صبرین اور عظیم لان کے دوسری طرف چلے گئے۔ وہاں سوری خاندان کے لوگ کھڑے تھے۔ محفین ایک شہزادی کی طرح سج کر آئی تھی۔ علینا محفین کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ آنٹی صبرین؟ محفین خوش ہو کر صبرین کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ صبرین نے محفین کو بے ساختہ طور پر گود میں اٹھایا۔ وہ اس کی منفرد پھولوں والا لباس دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو بچی اس نے جنم دی تھی وہ شہزام اور میرا کی شادی پر فلاور گرل بن جائے گی۔ زندگی میں عجیب و غریب باتیں کبھی بھی ہو سکتی ہیں۔ صبرین تمہیں بہت عرصے بعد دیکھا ہے۔ مسز سوری نے پرسکون انداز میں اس کا استقبال کیا۔ دادا دادی؟ صبرین نے مسکرا کر ان دونوں کو سلام کیا۔ وہ سوری خاندان کے لوگوں کو نہ زیادہ پسند کرتی تھی نہ ناپسند۔ عشرت نے جب صبرین کو دیکھا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ سبی، شہزام تو شادی کر رہا ہے، تم نے کیا کوئی بوائے فرینڈ بنایا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہاری اور شہزام کی شادی میں شرکت کروں گی، مگر یہ مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ عظیم کا چہرہ غصے میں بدل گیا۔ ماضی کی باتیں نہ کریں آپ۔ اوہ مائی مسٹیک۔ عشرت اپنے منہ کو ہلکا سا مارا۔ میں تو بس صبرین کی زندگی پر افسوس کر رہی ہوں۔ تم سوری خاندان کے ولا میں کچھ وقت رہی، لیکن آخرکار تم سوری خاندان کی بہو نہیں رہ سکی۔ چپ رہو، مسٹر سوری نے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تمہارے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں تو دفع ہو جاؤ۔ دادا کوئی بات نہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ماضی کو چھوڑ دیا ہے۔ صبرین نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بوائے فرینڈ بنانے کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میں ابھی جوان ہوں، اتنی جلدی نہیں ہے، اور میرے ارد گرد بہت سے قابل مرد ہیں۔ ان میں سے ایک کو چننا اتنا مشکل ہے کہ آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ اتنے میں اچانک اسحاق کی آواز آئی تھی، مس صبرین، انکل عظیم۔ اسحاق جو بہت اچھا لگ رہا تھا ان کی طرف آیا۔ اس نے مسکرا کر انہیں سلام کیا۔ مس صبرین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ آ رہی ہیں تو میں آپ اور آپ کے والد کو لینے آتا۔ ایسا کوئی تکلف نہیں ہے، صبرین نے مسکرا کر شائستگی سے کہا۔ اس میں تکلف کیسا؟ اسحاق مسکرا رہا تھا۔ تم دونوں، مسز سوری نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عظیم مسکرا کر بولے، میں نے پہلے ہی اسحاق کے والد سے بات کی ہے تاکہ ہمارے دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ سوری خاندان کے افراد فوراً خاموش ہو گئے۔ اگرچہ انصاری خاندان سوری خاندان کا موازنہ نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ ایک تعلیمی خاندان تھا۔ اس کے علاوہ صبرین کی شناخت اب مختلف تھی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ انصاری خاندان چاہتا تھا کہ وہ ان کے خاندان میں شادی کرے۔ عشرت بھی خاموش ہوگی، لیکن وہ پریشان ہو گئی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ صبرین کو چھوڑ دیے جانے کے بعد بھی اتنی مقبولیت ملے گی۔ دوسری طرف جبکہ شہزام مہمانوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ مسلسل صبرین کی طرف ہونے والی باتوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسحاق آیا تو اس نے غیر ارادی طور پر اپنی کولڈ ڈرنک کی گلاس کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہزام، تنویر، اچانک زارون تیزی سے آیا۔ وہ ابھی بھی کل کے کپڑوں میں تھا۔ اس سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اس کی شرٹ بھی سکڑی ہوئی تھی۔ تنویر نے اسے لب بھینچے دیکھا۔ اپنی حالت تو دیکھو، کم از کم کپڑے تو بدل کر آتے۔ میرے پاس بدلنے کا موڈ نہیں تھا، میں غصے سے مرنے والا ہوں۔ زارون غصے سے بولا، میں شادی کی تقریب کی تیاری کا وقت آ چکا ہے، دلہن اب آ سکتی ہے۔ ماسٹر آف سیریمنی آیا اور زارون کی بات کاٹ دی۔ وہ غمگین سا نظر آیا، مگر کسی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، شہزام نے سر ہلا اور اپنی نظریں نیچے کی۔ اس نے تنویر اور زارون سے میرا کو لانے کے لیے کہا۔
12:18 شام۔ شادی کی تقریب وقت پر شروع ہوئی اور ایسا لگا جیسے کسی شاہی محل کی دیواروں کے اندر ایک شاندار خواب حقیقت بن گیا ہو۔ میرا کے گزرنے کے ساتھ ہی ہال کی فضا گلابی، سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ وہ ایک نہایت دلکش اور کشان اور شاندار لباس میں ملبوس تھی، جس کے ہر دھاگے میں نفاست اور دیگر اور کاریگر کی جھلک تھی۔ لباس کے کنارے سنہری گوٹے سے آراستہ تھے اور اس کے گہرے سرخ دوپٹے پر جڑے ہوئے باریک موتی یوں چمک رہے تھے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ میرا کی پیشانی پر ایک ایسا تاج جگمگا رہا تھا جو خالص ہیرے نیلم سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ تاج اس کے شاہانہ لباس کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قدیم ریاست کی مہارانی ہو۔ جیسے ہی وہ گلابی پھولوں کی بارش میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی، حال میں موجود ہر آنکھ میں اس پر مرکوز ہو گئی۔ ہر خاتون کے دل میں رشک اور ہر مرد کے دل میں تعریف جاگ اٹھی۔ راستے میں پھیلا ہوا قالین سرخ اور سنہری دھاگوں سے بنا گیا تھا۔ دونوں اطراف کھڑے بچوں نے چمکتے چراغوں سے راستہ روشن کیا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑے فانوس روشنی کے ایسے ہالے بنا رہے تھے جیسے کہانیوں میں ذکر ہوتا ہے۔ جب وہ گھمبھنگ کے قریب پہنچی تو شیزام پہلے ہی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ وہ سفید رنگ کے سوٹ میں تھا جس پر سنہری کڑھائی کی گئی تھی اور اس کے کندھے پر ایک زردی کے کام والی مردانہ چادر تھی۔ اس کی شخصیت اتنی باوقار اور دلکش تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شاہی خاندان کا ولی عہد ہو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے دل میں کوئی نہ کہی ہوئی بات چھپی ہو۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک سنہری جلد والا قرآن تھا اور انہوں نے اپنی باروب آواز میں نکاح کا اعلان شروع کیا۔ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ شیزام نے میرا کی طرف ایک نظر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں سوالات کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی قبولیت بھی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، جناب شیزام سوری، کیا آپ مس میرا شیرازی کو اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ حال کی ہر نظر، ہر دل اور ہر سانس اسی لمحے پر رکی ہوئی تھی۔ میرا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس دن کا طویل عرصے سے انتظار کر رہی تھی اور آخرکار یہ دن آ ہی گیا۔ اس نے جلدی سے صبرین کی طرف ایک نظر ڈالی جو لان میں کھڑی تھی۔ ہاں، آخرکار شیزام اسے شادی کر رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں وہ شیزام کے بچے کی ماں بنے گی۔ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ اس کا ہو جائے گا۔ شہری میرا نے شیزام کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ شیزام کے جذبات مخلوط ہو گئے تھے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ میرا سے شادی کرے گا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جو اس نے میرا کا قرض اتارنے کے لیے کی تھی۔ تاہم جب یہ لمحہ آیا، وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے دل پر ایک بڑا پتھر پڑ گیا ہو۔ مولوی صاحب نے مائکروفون پکڑا اور دوبارہ پوچھنا شروع کیا، جناب شیزام سوری، کیا آپ مس میرا شیرازی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ میں شیزام نے اپنی مٹھی بھینچی۔ جیسے ہی وہ آخری الفاظ کہنے والا تھا، اچانک پولیس کی ایک ٹیم اندر داخل ہوئی۔ معاف کریں، ہم آن ڈیوٹی ہیں اور اس وقت مس میرا سے تحقیق کے لیے آئے ہیں۔ ایک انسپکٹر میرا کے پاس آ کر بولا، مس میرا، پولیس نے 2 دن پہلے دریا کے کنارے غیر ملکی شخص کی لاش دریافت کی ہے۔ ہمیں شک ہے کہ آپ کا اس کی موت سے تعلق ہے۔ براہ کرم ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں تاکہ تفتیش کی جا سکے۔ تمام مہمان دنگ رہ گئے۔ میرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جنت سے زمین پر آ گری ہو۔ اس نے سخت چہرہ بناتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں کسی غیر ملکی کو نہیں جانتی۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ آپ اسے پہچانتی نہیں؟ انسپکٹر نے اس کی تصاویر دکھائی۔ شیزام کا چہرہ پل بھر میں زرد پڑ گیا، جیسے اس کے جسم میں سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ پولیس آفیسر کے الفاظ بھی فضا میں گونج رہے تھے اور وقت جیسے لمحہ بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ مہمانوں کی سرگوشیاں، جن میں پہلے خوشی اور مبارکبادوں کی گونج تھی، اب حیرت، شوق اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تاثرات میں بدل گئے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق ہم نے تصدیق کی ہے کہ اس شخص نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا تھا جو آپ کے نام پر تھا۔
اس کے علاوہ آپ نے کچھ دن پہلے اس اپارٹمنٹ میں بار بار آنا جانا کیا تھا۔ ہمیں شک ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر مہمانوں پر گرے۔ خواتین کے ہاتھوں میں تھامے شیشے کے گلاس اور پلیٹس لرزنے لگے۔ کچھ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئیں اور ٹکڑوں میں بکھر گئیں۔ بچے جو شادی کی چکا چوند میں کھیل رہے تھے برتنوں کے شور سے خوفزدہ ہو کر ماں باپ کے پیچھے چھپنے لگے۔ کچھ مہمان حیرت سے کھڑے رہ گئے، کچھ نے نظریں جھکا لی اور کچھ نے کانوں میں چیمہ گوئیاں شروع کر دی۔ شیزام کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ وہ جو چند لمحوں پہلے نکاح قبول کرنے لگا تھا، اب اپنی ہی تقریب میں کھڑا اپنی دلہن پر لگنے والے اس سنگین الزام کے سامنے بے بس تھا۔ اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر مٹھیاں بن گئیں، جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور آنکھوں میں شدید غصے اور بے یقینی کی جھلک دی۔ دوسری طرف میرا، جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ آنکھوں میں حیرانی اور خوف کو ملی جلی کیفیت تھی، مگر وہ بولنے سے قاصر تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا نے ہمت کر کے کہا، لیکن اس کی آواز میں لرزش تھی جو اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور دلہن کا خوبصورت دوپٹہ اس کے شانے سے پھسل کر نیچے گر گیا، مگر وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ پولیس آفیسر نے تیز نظروں سے میرا کو گھورا اور مزید سخت لہجے میں کہا، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں محترمہ، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ آپ کے تعاون سے یہ معاملہ جلد حل ہو سکتا ہے۔ افسر کے الفاظ میں ایسی سختی تھی کہ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ مہمانوں کی طرف سے افسوس، حیرت اور تجسس کی سرگوشیاں بلند آوازوں میں بدلنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی عزت دار فیملی کی بہو پہ الزام؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ مہمانوں نے شرمندگی کے مارے نظریں چرا لی، کچھ نے میرا پر شک بھری نگاہیں ڈالی۔ جیسے جیسے سرگوشی بڑھتی گئی، شیزام کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس سے زیادہ شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پولیس کا ایک گروپ اس کی دلہن پر شادی کی تقریبات کے دوران بے وفائی کا الزام لگا رہا تھا۔ مہمان بھی ہلچل مچانے لگے۔ کسی کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کی تقریب میں ایسا چونکا دینے والا منظر دیکھیں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا پولیس کہہ رہی ہے کہ میرا کا اس غیر ملکی شخص کے ساتھ ناجائز تعلق تھا؟ یہ بالکل وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے نا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ دونوں 10 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور شیزام کی حالت اور جسمانی صحت کو دیکھتے ہوئے کیا میرا کو کسی دوسرے مرد کی ضرورت ہے؟ شاید وہ اسے مطمئن نہیں کر پاتا۔ مہمانوں کی باتیں شیزام کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر تناؤ کے ساتھ تنبیہ کے ساتھ، میری دلہن ہے، برائے مہربانی بات کرتے وقت اپنا الفاظ کا خیال رکھیے۔ اس کا رعب اتنا شدید تھا کہ تجربہ کار انسپیکٹر بھی لرز اٹھا۔ تاہم کچھ دیر بعد انسپیکٹر نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے دوبارہ کہا، یہ سچ ہے کہ محروم کا میرا شیرازی کے ساتھ تعلق تھا۔ ہم یہ آپ کے فائدے کے لیے بھی کر رہے ہیں جناب شیزام۔ کیا آپ شک و شبہات کے درمیان شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس عورت کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ بس بہت ہو چکا، میرا نے سرد چہرے کے ساتھ کہا اور پولیس پہ چلاتے ہوئے کہا، میں اس غیر ملکی شخص سے پہلے مل چکی ہوں، کیونکہ اس نے اپارٹمنٹ کرائے پر لیا تھا۔ میں بس اس اپارٹمنٹ کے معاملات پر بات کر رہی تھی، اور آپ لوگ اسے ناجائز تعلق بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ بالکل صحیح، میرا ایسی عورت نہیں ہے۔ زارون بھی برداشت نہ کر سکا اور پولیس کی طرف غصے سے بڑھتے ہوئے بولا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف پولیس ہونے کے ناطے کسی کی عزت کو یوں سرعام پامال کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی شادی کا دن ہے اور آپ لوگ بلا ثبوت یہاں تماشا بنا رہے ہیں۔ انسپیکٹر نے زارون کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سختی اور غصہ نمایاں تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اپنے بیچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ یونیفارم پہن کر ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں؟ اس نے زارون کی طرف جھک کر سرد لہجے میں کہا، اگر ہم یہاں ہیں تو ثبوت بھی ہے اور اختیار بھی۔ تمہارے جیسے بگڑے ذاتوں کی چیخ و پکار ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ پھر وہ سیدھا ہو کر مزید سختی سے بولا، اگر زبان سنبھال کر بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، ورنہ تمہیں بھی شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ کیا چاہتے ہو یہی سب کے سامنے تمہارے راز بھی کھول دوں؟ یا عزت بچانا ہے تو اپنی حد میں رہو۔
انسپیکٹر کے الفاظ گونج کی طرح ہال میں پھیل گئے۔ زارون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ مہمان خوشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے اور ماحول پر مزید تناؤ چھا گیا۔ چونکہ ہم یہاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں ایک ایک کر کے عوامی طور پر سب کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ مجھے اس عورت کو اپنے ساتھ لے جانے دیں؟ میرا نے یہ سنا تو وہ گھبرا گئی۔ یہ کام بغیر کسی نشان کے کیا گیا تھا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اسفر کی لاش ویران پہاڑوں میں دفن کی گئی تھی۔ آخری پولیس کے ہاتھ کہاں سے آئی؟ پولیس اچانک گئی تھی اور اس نے میرا کو چونکا دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پولیس نے ان 2 دنوں میں کتنی تحقیق کی ہے۔ شہزام نے خاموشی سے میرا کو دیکھا اور وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میرا کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ سکتی ہے۔ تاہم پولیس کی نظریں، جو کہ مکمل یقین سے بھری ہوئی تھی، نے اسے خاموش کر دیا۔ شہزام، پولیس کو اسے تفتیش کے لیے لے جانے دو، مسٹر سوری نے گہرے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آج کی شادی عارضی طور پر منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ الفاظ جیسے پورے ہال میں دھماکے کی طرح گونجے۔ لمحہ بھر کو سب کچھ ٹھہر گیا۔ گلابوں اور روشنیوں سے سجا ہوا ہال، جہاں کچھ دیر پہلے تک کہکے گونج رہے تھے، اب مکمل خاموشی میں ڈوب گیا۔ مہمانوں کے چہرے حیرت اور صدمے سے سفید پڑ گئے۔ کچھ کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں تو کچھ نے بے چینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ میرا، جو ابھی دلہن کے لباس میں سب کی نگاہوں کا مرکز تھی، ان الفاظ کے سنتے جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ ان کے چہرے کا نازک میک اپ، اب جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا، اب زد پڑتے چہرے پر بالکل بے جان لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک جیسے پل بھر میں بجھ گئی ہو اور لب جو مسکراہٹ کے عادی تھے کپ کپ آنے لگے۔ اس کے ہاتھ، جن میں مہندی کے خوبصورت نقش ابھرے ہوئے تھے، لرزنے لگے۔ میرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں؟ آخر کہاں کمی رہ گئی؟ وہ لمحہ لمحہ یاد کر رہی تھی جب اس نے اس دن کا خواب دیکھا تھا، جب وہ سوری خاندان کی بہو بننے جا رہی تھی، اور آج سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ دوسری طرف شہزام کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، غصہ اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ میرا کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی جیسے اس کے دل کی حالت بیان کر رہی تھی۔ کیا یہ سب سچ ہے یا کوئی سازش؟ مہمانوں نے سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ یہ تو سینچری کی سب سے بڑی شادی تھی۔ ایسا سکینڈل، اور اتنے معزز خاندان میں! کیا واقعی میرا نے کچھ کیا تھا؟ یہ صرف سازش ہے۔ خواتین اپنی چمکتی ساڑیاں سنبھالتے ہوئے حیرت زدہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگی، اور مردوں کے چہرے سختی اور تنقید سے بھرنے لگے۔ کچھ نے فون نکال کر یہ خبر پھیلانی شروع کر دی، جیسے وہ اس لمحے کے عینی شاہد ہوں۔ شہری، اس نے شہزام کا ہاتھ مضبوط سے پکڑ لیا۔ اگر شادی منسوخ ہو گئی تو وہ اس دلہن سے، جیسے سب دیکھ رہے تھے، ایک مذاق بن جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے انسپیکٹر کو گر گرا کر دیکھا۔ کیا آپ ہمیں شادی مکمل کرنے دیں گے؟ پھر میں آپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلوں گی۔ یہ صرف تھوڑی دیر کا معاملہ ہے۔ برائے مہربانی، یہ میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ میرا کی آواز میں التجا تھی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر وہ معصومیت جو شاید کسی اور موقع پر کسی کا بھی دل پگھلا دیتی۔ لیکن انسپیکٹر کی نظریں ذرا بھی متزلزل نہیں ہوئیں۔ اگر یہ کوئی معمولی شکایت ہوتی تو، یا ثبوت اتنے واضح نہ ہوتے تو شاید میرا کی درخواست پر غور کرتا، شادی مکمل ہونے دیتا اور بعد میں تفتیش کے لیے بلاتا۔ لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ انسپیکٹر نے جو تحقیقات کی تھی، ان میں میرا کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آیا جس کا تصور بھی کسی نے نہ کیا تھا۔ تحقیقات کے دوران انسپیکٹر نے صرف ایک معمولی کیس نہیں دیکھا، بلکہ ایک ایسی عورت کی تصویر سامنے آئی جو نہ صرف دھوکہ دہی میں ملوث تھی، بلکہ اس کے تعلقات اور اقدامات نے کئی زندگیوں کو متاثر کیا تھا۔ اس نے جھوٹ، فریب اور چالاکی کے ساتھ اپنے راستے بنائے اور اپنی معصوم شکل کے پیچھے ایک خطرناک حقیقت چھپا رکھی تھی۔ انسپیکٹر جانتا تھا کہ اگر یہ شادی مکمل ہو گئی تو سوری خاندان کی ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا ناممکن ہوگا۔
یہ صرف ایک ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ خاندان کی عزت اور ساکھ کا سوال تھا۔ انسپکٹر کو احساس تھا کہ وہ دانستہ طور پر سوری خاندان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا رہا ہے، حالانکہ وہ خود بھی اس کا پورا ادراک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل میں سختی محسوس کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ قانون اور انصاف کے تقاضے کبھی کبھار جذبات سے بالاتر ہوتے ہیں۔ میرا کی آنکھوں کی نمی اور اس کی معصومیت انسپکٹر کے دل پر اثر ڈالنے میں ناکام رہی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، یہ معاملہ صرف تمہاری شادی کا نہیں ہے، یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کی لکیر ہے جو آج ہی کھینچنی ضروری ہے۔ انسپکٹر کے الفاظ میرا کے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلایا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کے بچنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حال میں موجود لوگ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ کتنا پیچیدہ اور خطرناک ہو چکا ہے۔ پولیس والے نے دل میں میرا کے لیے صرف نفرت محسوس کی۔ اس نے سوری خاندان کی عزت کی خاطر سب کچھ نہیں بتایا۔ شہزام، ہمیں پولیس کی تحقیقات میں تعاون کرنا چاہیے، مسٹر سوری نے گہری فیصلہ کن آواز میں کہا۔ ان کے لہجے میں وہ اتھارٹی جھلک رہی تھی جس کی عادت پوری فیملی کو بچپن سے تھی۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو شادی چند دن بعد دوبارہ ہوگی۔ سوری خاندان کے پاس اتنی دولت اور حیثیت ہے کہ ہم دوبارہ شاندار تقریب کر سکیں، لیکن یاد رکھو سوری خاندان میں آنے والی بہو کا دامن ہر لحاظ سے صاف ہونا چاہیے، اس کا ریکارڈ بے داغ ہونا چاہیے۔ مسٹر سوری کا چہرہ سختی اور وقار کا پیکر تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اصولوں اور خاندانی وقار کی حفاظت میں گزاری تھی۔ رائل فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنے خاندان کے خون کو دنیاوی فائدوں یا وقتی جذبات کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیا تھا۔ ان کے لیے خون کی پاکیزگی اور خاندانی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مسٹر سوری دل ہی دل میں میرا کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے میرا کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو ان کے خاندانی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن شہزام کی ضد اور محبت کے آگے وہ خاموش تھے، کیونکہ اب شہزام ہی خاندان کی ذمہ داریوں کا اصل وارث بن چکا تھا۔ مسٹر سوری جانتے تھے کہ وہ زور زبردستی یا ڈانٹ ڈپٹ سے شہزام کو میرا کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج قسمت نے خود ان کے ہاتھ میں ایک ایسا موقع دے دیا تھا جس کا وہ کب سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، کیا پتہ یہ موقع ہمارے خاندان کے لیے نجات دہندہ بن جائے۔ مسٹر سوری کے الفاظ میں محبت کم اور حکمت زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج وہ سخت قدم نہ اٹھاتے تو کل کو پورا خاندان اس غلط فیصلے کی قیمت چکاتا۔ مسٹر سوری کے دل میں ایک خیال گونج رہا تھا، شاید یہی وقت ہے میرا سے جان چھڑانے کا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے ذہن میں صبرین کی شبیہ ابھری۔ صبرین جسے شروع میں انہوں نے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، مگر وقت کے ساتھ جب انہوں نے اسے قریب سے جانا تو صبرین کی وقار، ذہانت اور خودداری نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ چھوٹی عمر میں اس لڑکی نے اپنی محنت سے جو مقام بنایا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ اس کے انداز میں ایک مہذب خاندانی پس منظر کی جھلک تھی، اور یہی چیز مسٹر سوری کے دل میں اس کے لیے عزت کا باعث بنی۔ جب شہزام نے صبرین کے ساتھ زیادتی کی تھی تو مسٹر سوری نے شہزام کے رویے کی مخالفت کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ صبرین نے مشکل وقت میں نہ صرف اپنے وقار کو سنبھالا، بلکہ جب پورا خاندان شہزام سے منہ موڑ چکا تھا تب بھی صبرین نے اسے سہارا دیا تھا۔ مسٹر سوری کا دل اب اس بات پر قائل تھا کہ اگر میرا اور صبرین کا موازنہ کیا جائے تو صبرین ہر لحاظ سے سوری خاندان کی بہو بننے کے لائق ہے۔ ان کے نزدیک صبرین ایک قیمتی خزانہ تھی جسے وہ کسی صورت اپنے خاندان سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے شہزام کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور مزید کہا، شہزام بیٹا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے فیصلے لینے پر مجبور کرتی ہے جو دل کو توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ خاندان کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک شادی نہیں بچا رہے، ہم اپنے خاندان کی عزت اور مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ شہزام خاموشی سے دادا کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے، لیکن دادا کی گہری نظر، پر عزم لہجہ اس کے دل میں شکوک کے بیج بونے لگا تھا۔ مسٹر سوری نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ ان کے لیے یہ صرف ایک موقع نہیں بلکہ ایک اصولی جنگ تھی جسے وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر جیتنا چاہتے تھے۔ شہزام، جیسے تمہارے دادا نے کہا صحیح ہے، مسز سوری نے رضامندی سے سر ہلایا۔
ویسے بھی انہیں میرا کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ شہزام تھا جس نے میرا سے شادی کرنے پر اصرار کیا تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ چونکہ پولیس یہاں آئی تھوڑی الزام لگا رہی تھی کہ میرا کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ اگر یہ سچ ثابت ہو گیا تو شہزام کو کبھی اس شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ اگرچہ شہزام میرا سے شادی کر لیتا، تب بھی ہر بات کا اچھی طرح سے تفتیش کرنا ضروری تھا۔ آخرکار یہ شہزام کی دوسری شادی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ شادی کی اور پھر طلاق لے لی تو سوری خاندان ان عوام کی نظروں میں مذاق بن جائے گا۔ میرا پریشان ہوگی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا، دادا مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن آج شہزام اور میری شادی کا دن ہے۔ میں نے پہلے ہی اپنی رائے واضح کر دی ہے۔ ہم سوری خاندان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم صرف پولیس کی تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو شادی ہوگی۔ مسٹر سوری میرا سے ناراض ہو گئے۔ شہزام جو تمہارے دادا نے کہا ویسا ہی کرو تم، علینا نے کہا۔ چلیے۔ انسپکٹر نے بھی بے صبری کا انتظار کیا۔ اس نے 2 پولیس والوں کو میرا کے ہاتھ بھیجا تھا کہ اسے باہر لے جایا جا سکے۔ پھر اس نے شہزام سے کہا، جناب شہزام، شاید آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ غیر ملکی شخص کسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ ایک مجرمانہ معاملہ ہے اور یہ بہت سنجیدہ الزام ہے۔ شہزام جو کچھ کہنا چاہیے تھا خاموش ہو گیا۔ خود ایک وکیل تھا، اس لیے اسے جرائم کی معلومات کا خاصا علم تھا۔ اگر پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ سنگین معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا اس کیس میں براہ راست ملوث ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ میرا کو یہاں رکھیں۔ میرا تمہیں صرف پولیس کی تحقیقات میں تعاون کرنا ہے، اس نے میرا سے نرمی سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بے گناہ ہو، میں تمہیں بہت جلد ضمانت پر باہر لے آؤں گا۔ ہم چند دنوں میں اپنی شادی کر لیں گے۔ شہزام، میں بے گناہ ہوں شہزام، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کے الفاظ سن کر میرا کو کوئی تسلی نہیں ہوئی، بلکہ اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اس نے پہلے کبھی اتنی پریشانی یا بے چینی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ شہزام اس کے اور اسفر کے بارے میں جان جائے گا۔ تاہم وہ نہ تو پینک میں آ کر چیخ سکتی تھی اور نہ ہی رو سکتی تھی، ورنہ اس کا راز مزید بے نقاب ہو جاتا۔ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ پولیس نے کچھ نہیں پایا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ چند دنوں بعد شہزام سے شادی کر سکتی تھی۔ شادی اچانک رک گئی۔ شہزام نے جلدی سے خود کو پرسکون کیا اور اس نے مہمانوں سے کہا، معزز مہمان، میں معذرت کرتا ہوں، آپ سب نے ہماری شادی میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، لیکن یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میں خود بہت پریشان اور افسوس محسوس کر رہا ہوں۔ اگرچہ آپ کی شادی منسوخ کرنی پڑی ہے، آپ پھر بھی کھانا کھانے کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ روانہ ہوں۔ عظیم جو پیچھے کی تیسری میز پر بیٹھا تھا، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شادی کا وہ منظر جو خوشیوں کا موقع ہونا چاہیے تھا، اب ایک تماشا بن چکا تھا۔ شہزام کی شادی کی بربادی دیکھ کر عظیم کے دل میں ایک عجیب سی تلخی اور سکون کی ملی جلی کیفیت ابھری تھی۔ اس کی نظریں صبرین پر تھی جو نہایت وقار کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، جیسے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اپنی مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ عظیم جانتا تھا کہ شہزام نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، زبردستی دوسری شادی کے اجازت نامے پر دستخط کروائے، پھر اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن آج قدرت نے اپنا انصاف دکھایا تھا۔ عظیم کے دل میں ایک باپ کی حیثیت سے درد ضرور تھا، لیکن اس لمحے اس نے ایک گہری سانس لی اور صبرین کی طرف دیکھ کر دل میں کہا، دیکھا بیٹا، ظلم کبھی نہیں جیتتا۔ جس شخص نے تمہیں تکلیف دی، آج وہ خود اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ لمحہ عظیم کے لیے نہ صرف بیٹی کے درد کی یاد دلانے والا تھا، بلکہ یہ بھی ثابت کر رہا تھا کہ زندگی کا پہیہ گھومتا ہے اور ظالم کبھی خوش نہیں رہتا۔ عظیم نے صبرین کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں اطمینان کی ایک لہر محسوس کی، پھر شہزام کی حالت پر نظر ڈالتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، واہ بھائی شہزام، تم تو بڑے شارپ بنتے تھے، اب دیکھو شادی کے دن ہی دھجیاں اڑ گئیں تمہاری۔ یہ وہی دن ہے جس کے لیے تم نے اتنے ڈرامے کیے تھے، اب دیکھو بینڈ تو بج گیا، لیکن تمہارا۔ عظیم نے اپنی کرسی پر تھوڑا سا اور ٹیک لگائی، جیسے کوئی پرانی فلم کا مزہ لے رہا ہو، اور دل میں مزید سوچا، اوے میاں، صبرین کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن لگتا ہے قسمت نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھو، جس نے دوسروں کی خوشی برباد کی، اس کی اپنی شادی بھی تماشا بن گئی۔ یہ ہوتی ہے اصل فلم، لائیو پرفارمنس۔
پھر ایک نظر صبرین پر ڈالتے ہوئے اور شیزام کے پسینے سے بھیگے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے دل میں کہا، کیا کمال کا سین ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بدماش داماد صاحب کی شادی میں تماشا گھر کا فری ٹکٹ ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہزادہ صاحب کیسے نکلتے ہیں اس مصیبت سے۔ عظیم کے چہرے پر ایک دبدبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے دل ہی دل میں وہ اس لمحے کو انجوائے کر رہا ہو اور سوچ رہا ہو کہ زندگی کا اصل مزہ تو آج آیا ہے۔ عظیم سکون کے ساتھ صبرین کی طرف مڑا اور کہا، صبرین، کیا ہم کھانے کے لیے رک رہے ہیں؟ کیوں، کیا ہمیں کہیں اور کھانا کھانے کے لیے پیسوں کی کمی ہوگی؟ صبرین نے اپنا گلاس نیچے رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آخرکار وہ صرف تماشا دیکھنے آئی تھی۔ ابھی جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اس سے بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چلی جائے۔ عظیم بھی فوراً صبرین کے پیچھے چل پڑا جب اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ کئی مہمان بھی آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے پیش قدمی نہیں کی ہے، وہ کہیں بھی کھانا کھا سکتے تھے، لیکن ہر کوئی صرف اس بارے میں بات کرنے کے لیے جاننا چاہتا تھا کہ میرا نے شیزام کو دھوکہ دیا ہے یا نہیں۔ جب مسٹر سوری نے مہمانوں کو ایک کے بعد ایک جاتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے ایک گلاس پھینک کر چلا گیا۔ کتنی شرمندگی ہے، یہ وہ عورت ہے جس سے تم شادی کرنے پر بضد ہو۔ نانا، میرا کو کسی نے اس واقعے میں پھنسایا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ شیزام نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ میرا کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے دماغی اسپتال سے جانتا تھا، میں میرا کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، کوئی بھی دوسرے انسان کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، علینا نے اچانک کہا اور آفتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ آفتاب کو جانتی ہے، لیکن حالیہ سالوں میں سے یہ احساس ہوا کہ وہ اس شخص کو کبھی صحیح نہیں جان پائی جو 20 سال پہلے اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سو رہا تھا۔ تمہاری مام درست کہہ رہی ہیں، مسز سوری نے سر ہلایا۔ ہمیں ابھی شادی منسوخ کرنے کا الزام نہ دو، ہم صرف اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ تم کسی صاف ستھری ریکارڈ والی عورت سے شادی کرو۔ پولیس نے میرا کو لے جانے پر اصرار کیا، حالانکہ وہ وہاں بہت سے مہمان تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا مواد ہوگا، عشرت نے جرأت کرتے ہوئے کہا۔ واحد جان، مجھے لگتا ہے کہ اس کی تحقیقات اچھی طرح کرنی چاہیے۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ہوس کی شکار ہوتی ہیں۔ شیزام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے برفیلی نظر سے گھورا۔ میں میرا کو پولیس اسٹیشن سے ضمانت پر رہا کروا کے لے آؤں گا۔ وہ بات مکمل کر کے مڑ کر چلا گیا۔ شیزام، ہم تمہارے ساتھ جا رہے ہیں۔ زارون اور تنویر نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دادا نے تینوں کی پشت کو ایک زبردست گھوری دی، گھوری سے نوازا، بے چین جیسے نظروں میں نگل جائیں گے تینوں کو۔ یہ پاکستان کی پولیس نہیں ہے جو 10-20 ہزار رشوت دے کر پٹ جائے، آسٹریلیا کی پولیس ہے جو کسی کے بھی کہنے پر نہیں آ سکتی۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جب ہی وہ یہاں تک آئے اور صوفے پر ٹیک لگا کر اپنی چھڑی کے دستے کو آہستہ آہستہ تھپتھپاتے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خفگی کی ملی جلی جھلک تھی، جیسے دل ہی دل میں اپنے پوتوں کی عقل پر ماتم کر رہے ہوں۔ یہ تینوں کاٹ کے الو، دادا نے زیر لب بڑبڑایا۔ پتہ نہیں ان کی ماؤں نے کیا کھا کے ان کو پیدا کیا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک نالائق۔ زارون، یہ تو ہے، تو ہی جذباتی ریچھ، دماغ سے زیادہ دل سے سوچتا ہے، لیکن دل کے ساتھ بھی کچھ خاص انصاف نہیں کرتا۔ تنویر، ہاں، یہ تو جیسے چلتی پھرتی دلیل ہے، ہر بات میں منطق جھاڑنے والا، لیکن عقل کے نام پر صفر۔ اور شیزام، اوف، یہ تو جیسے ضدی گھوڑا ہے جسے نہ لگام قابو کرتی ہے نہ تجربہ۔ دادا نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر چھڑی کے دستے پر ہاتھ جماتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہوں۔ اتنا کچھ ہو گیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میرا کا نام ہمیں دل میں دھسا رہا ہے، لیکن ان تینوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پھر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے، ایک تلخ مسکراہٹ ان کے کندھوں پر ابھری۔ کر لو جو کچھ کرنا ہے، جتنا بھاگ دوڑ سکتے ہو کر لو، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے۔ انہوں نے چھری کو زمین پر زور سے ٹکایا۔ اب ہماری جان میرا سے چھوٹ گئی ہے۔ اتنی مشکل کی گھڑی تھی، اتنا شاندار ارینجمنٹس کی گئی تھی، جو پوری تباہ ہو گئی تھی، اور نانا کو کونے میں بیٹھے چپکے مسکرا رہے تھے۔